بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين عليه الصلاة والتسليم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ مرتبہ درود بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اور حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے تو میں آپ تمام خواتین و احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کی اس بابرکت محفل میں تشریف لانے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آج کی بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کا یہاں پہ ایک ایک لمحہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس پر ہم سب کو اپنے شایع نشان اجر عطا فرمائے. آج کی بابرکت محفل جو ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل بھی ہے اور میلاد پاک کے بعد جو نیکسٹ ماہ مبارک ربیع الثانی جس کو بولتے ہیں یا ربیع الاخر بھی کہتے ہیں، وہ ماہ مبارک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گریٹ پوتے کے ان کی یاد میں، جن کا نام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو ہم سب غوث پاک کے نام سے جانتے ہیں. حسنی حسینی سید ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں سے ایک بہترین دوست جن کو اولیاء اللہ قرآن پاک نے کہا ہے ان میں سے ہے. تو یہ دو سب سے پہلے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جو دنیا کی بیسٹ ترین مخلوق ہے، بیسٹ ترین ہستی ہے، ان کی یاد میں ہم سب بیٹھے ہیں اور اسی طرح پھر ان کے پوتے اور ان کے نواسے جو ہیں ان کی یاد میں. اور یہ جو بیٹھنا ہے اس کا ایک ایک لمحہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا ذکر ہو، صالحین کی مجلس سرود کا ذکر ہو، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. یقیناً اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی ہمارے شامل حال ہوں گے اور دو تو ہم سب کے ساتھ ہمیشہ ہی رہتے ہیں، تو آلریڈی ہمارے شامل حال ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان بھی ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھا، دروشی پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات جو ہے وہ بلند فرماتا ہے اور پھر اس کے 10 جو ہے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ تو درود شریف ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ جب سلام بھیجے تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب بھی آتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام ہمیں ہمیشہ پیش کرتے رہنا چاہیے. علامہ اقبال علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اشعار میں جو ہے اتنی لذت ہے، اتنا ذوق ہے، اتنی محبت ہے، اس کو آپ دیکھ لینا. علامہ اقبال کا کلام جو ہے جتنا فیمس وہ ہے، ان کے دور میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے شعراء بھی تھے، غالب تھے، دیگر جو بڑے بڑے شعراء ہیں، میر تقی میر ہیں کتنے، لیکن جتنا کلام اقبال پڑھا اور سنا جاتا ہے اسٹیجوں پر، ممبروں پر، اور جتنا حفظ ہے لوگوں کو، کیا دوسرے کلام بھی اتنے حفظ ہیں؟ شاید کسی کو 2 شعر کسی کو یاد ہو غالب کے، کسی کو 3 شعر یاد ہو، لیکن علامہ اقبال علیہ رحمہ کا اتنا زیادہ کلام جو ہے پڑھا اور سنا جاتا ہے. تو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ درود و سلام بھیجا اور درود و سلام میں کہا کہ ایک 1.25 کروڑ مرتبہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ درود و سلام پڑھا. تو جس کی برکت سے پھر مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی اور اس کی برکت سے پھر یہ سارا آگے سلسلہ چلا. تو یہ درود و سلام کی برکات ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے گھروں میں فرما بردار ہو، ان کے دلوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو،
تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے رہا کریں، اور ان بچوں کو بھی اس نہج پر ٹرین کریں، اس لائن پر لگائیں۔ مثال کے طور پہ گھروں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایک کمرہ یا کوئی ایک جگہ جہاں پہ ہمیں اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، وہاں پہ بچوں کو بٹھا کے، اگر ہر روز ممکن نہیں تو کم از کم جمعرات اور جمعہ کے دن اور پیر شریف کے دن اگر ممکن ہو تو یہ 2-3 دن 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا بھی ٹائم ممکن ہو تو ان کو ساتھ ملا کے بچوں کو بتانے کے لیے آپ ایک تسبیح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ اب یقین مانیں کہ اس کے اثرات جو ہے وہ آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ اگر یہ آپ روٹین بنا لیں، اگر یہ آپ ان کو ٹرین کر دیں اس نہج پہ، تو اس کے اثرات آپ کو اپنے گھر میں بھی نظر آئیں گے، اپنے بچوں پہ نظر آئیں گے، ان کی تربیت پہ نظر آئیں گے۔ بہت بڑا فرق جو ہے وہ آپ کو واضح نظر آئے گا، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کوشش خود سے کرنی ہوگی۔ تو آج کی یہ بابرکت محفل پاک جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں بھی ہے، اور آپ کی ولادت منانا کیوں ہم نہ منائیں کہ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک ماہ ربیع الاول میں تشریف لائے کہ جن کے آنے سے پہلے یہ پورا سال، اگر آپ ہسٹری پڑھیں اسلامک ہسٹری تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلا پورا سال جو ہے وہ عرب میں قحط پڑا تھا، اور اتنا شدید قحط تھا کہ کچھ سبزہ نہیں تھا، کچھ کھانے پینے کے لیے دستیاب نہیں تھا، پانی کی قلت تھی، ہر چیز کی قلت تھی۔ لیکن جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ہر طرف اللہ تعالیٰ نے ہریالی پیدا فرما دی، بارشوں کا نزول شروع ہوا، ہر طرف پانی پانی ہو گیا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا۔ تو اسی وجہ سے اس ماہ مبارک کو ربیع الاول بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے پہلی بہار۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی اس دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرف بہار ہی بہار کر دی، اور پھر کیوں نہ ہم خوش ہوں اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر کہ جن کے آنے سے پہلے ہمارے عرب کا جو معاشرہ تھا وہ اپنی بچیوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، ان کو زندہ دگور کر دیا کرتا تھا۔ تو وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ جن کے آنے پر اس پورے سال میں اللہ تعالیٰ نے عرب میں ہر اس والدہ کو جو امید سے تھی، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ اس سال میں جس میں میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہا ہے، اس کی آمد پہ کسی کے گھر میں اپنی بچی کی ولادت کی وجہ سے ماتم کا سما ہو، سوگ کا سما ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کسی گھر میں بھی ایسی جو ہے وہ ناخوشگوار حالات ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو بیٹوں کی نعمت عطا فرمائی تاکہ ہر گھر میں خوشی ہو۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بیٹوں کی نعمت عطا فرمائی۔ اس وجہ سے نہیں کہ بیٹی کا آنا معاذ اللہ خوشی کا باعث نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس معاشرے میں اس وقت تک چونکہ ایجوکیشن کی کمی تھی، سو اپنی جہالت کی وجہ سے وہ ایسا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خوش کیا بیٹے عطا فرما کے۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی ولادت میں ہم کیوں خوش نہ ہوں گے؟ جو آتے ہی اس دنیا میں تشریف لاتے ہی آپ نے سر سجدے میں رکھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، وہ تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ یہ میری امت جو ہے اس کو معاف فرما، اے اللہ یہ میری امت جو ہے اس کو میرے سپرد فرما، یہ مجھے دے دے میرے اللہ۔ تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی ریکویسٹ کیا تھا، یا اللہ یہ میری امت کا جو معاملہ ہے اس کے حساب کتاب کا یہ بھی مجھے عطا فرما، کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ میرا ایک بھی امتی جو ہے وہ جہنم میں جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معاملہ میں اپنے ہاتھ میں رکھوں گا، لیکن جیسے تو چاہے گا اسی طرح کا ہوگا۔ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب خوش ہوں گے؟ حدیث شریف میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کی آدھی امت جو ہے اس کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے اور باقی آدھی جو ہے اس کا معاملہ کو دیکھا جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ شفاعت کا حق اپنے پاس رکھیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا حق جو ہے وہ اپنے پاس محفوظ رکھا اور کہا کہ یا اللہ شفاعت میں جو ہے وہ ساری کی ساری امت بخشوا جائے گی، آدھی جو ہے وہ بخشی جائے گی اور آدھی کا حساب ہوتا ہے اور مشکل ہو جائے گا۔ تو ہم ایسے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ کیوں خوش نہ ہوں؟
جن کو آتے ہی اس دنیا میں ہماری فکر کی، ہمارے لیے سوچ رہے تھے، ہماری بخشش کی دعائیں مانگ رہے تھے، ہمارے لیے دن اور رات ایک کیے ہوئے تھے. یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ ساری رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام فرماتے، رکوع فرماتے، سجود فرماتے، اتنا کھڑے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کالی کملی والے آپ رات کو کھڑا ہوا کیجئے، آپ قیام ضرور کیجئے، آپ رکوع ضرور کیجئے، آپ سجود ضرور کیجئے. قم اللیل، رات کو کھڑے ہوا، الا قلیلا، لیکن تھوڑا کھڑے ہو. اب دیکھیں کتنا کھڑے ہوتے ہو گیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے جو پاؤں مبارک ہیں ان پہ ورم آ جاتا تھا، ان پہ چھالے پڑ جاتے تھے، اتنا کھڑے ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمایا کھڑے ہو لیکن الا قلیلا، تھوڑا کم کر دیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کیجیے کہ رات کا آدھا حصہ ہے، نصفہ ہو، آدھی رات جو ہے وہ آپ قیام فرما لیجیے کیجیے، اب انقص، یا پھر اس سے بھی تھوڑا کم کر لیجیے، یا پھر اس سے بھی کم کر لیجیے، ایک تہائی، ایک چوتھائی حصہ، یہ بہت ہے آپ کے لیے، اتنا قیام کیا کیجیے ساری رات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ قرآن جو ہے وہ اس لیے نازل تو نہیں کیا گیا آپ مشقت میں پڑ جائے، یہ تو آپ کو نعمت عطا ہوئی ہے، آپ کو معجزہ دیا گیا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، آپ کی امت کے لیے آسانی ہو، اس لیے تو نہیں کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. تو یہ ساری آپ دیکھیں گے انعامات اور پھر جیسے میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ولادت کی خوشی کیوں نہ منائیں کہ بن مانگے جن کے ہم امتی بنا دیے گئے، اور اس قریب آقا کے ہم امتی بنے جن کی امت میں آنے کے لیے انبیاء کرام دعائیں کیا کرتے تھے. انبیاء کرام نے دعائیں کی تو، اور پھر جن میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول بھی ہوئی. اسی وجہ سے جمعہ میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں جب آپ حیات تھے اس دنیا میں تھے تو اپنے جو اصحاب تھے، اپنے ساتھی، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کو صحابی کہا جاتا ہے اور مجموعہ کو اصحاب کہا جاتا ہے. اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں قرآن پاک نے ان کو حواری کہا ہے، حواری جی، سو ان کے ساتھی جو تھے. تو وہاں پہ آپ تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے، کوئی ایک ان میں سے کوئی ایک بندہ کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ یہ کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا ذکر کر رہا ہوں. تو ان میں سے کسی دوسرے نے کہا کہ آپ تو ایسے اپنے بعد والے کا ذکر کر رہے ہیں جیسے آپ تو تیار بیٹھے ہیں، آپ کی تو ابھی عمر ہی کیا ہے، 33 ایئرز آپ کی ایج ہے ساری، تو آپ تو ان کا ایسے ذکر کر رہے ہیں بار بار کہ جیسے آپ جانے والے ہیں اور وہ آنے والے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو جلدی میں نہیں ہوں جانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کو بھیجنے کی تو ظاہر ہے ان کا ٹائم آنے والا ہے، اللہ کو بھیجنے کی جلدی ہے تو اس کا حکم ہے. تو پھر یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ولیام میور جو ہے یہ برٹش گورا، اس نے اپنی کتاب میں ساری لکھی. اللہ محمد شاہد بابا سارشی میں کو برکت کرتے ہیں. محترم علامہ محمد شاہد بابا صاحب تشریف لائے کو ویلکم کرتے ہیں. حافظ علی الرحمن صاحب اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد جو قرآن پاک نے بھی ذکر کیا، آپ نے ان کو یہ بتایا، آپ نے کہا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں اس رسول کی تمہیں بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں اور جن کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں کیوں نہ منائیں جن کی آمد کا ذکر جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امتوں میں کیا کرتے تھے، جن کے آنے کی خوشخبریاں وہ اپنی امتوں کے دیا کرتے تھے، ان کی آمد کی ہم خوشیاں کیوں منائیں. تو آج اسی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں منعقد یہ محفل پاک اور ان کے واسطے ان کے پوتے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یاد میں یہ محفل پاک سجائی گئی ہے. تو آج کی اس بابرکت محفل پاک میں
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت ہوگا ہمارے محترم بھائی حافظ انیس الرحمان صاحب کو جو تشریف لائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوبصورت انداز انتہائی خوبصورت آواز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں.